أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 29 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ، تحقیق اللہ، لا نہیں، یستحجی شرماتا، ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا بعودتن مثال کوئی سی مچھر، فما پھر جو، فوقہا اوپر اس، فاما الذین پس جو لوگ، آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس جانتے ہیں، انہ الحق یہ کہ وہ سچ، من ربہم سے پروردگار ان، واما الذین اور جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، فیقولون پس کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ چاہا ہے اللہ، بہذا ساتھ اس، مثلا مثال لانا، یدلو گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس، کثیرن بہتوں کو، وا اور، یہدی راہ دکھاتا ہے، بھی ساتھ اس، کثیرا بہتوں کو، وما اور نہیں، یدلو گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ وعدہ اللہ، من بعد پیچھے، میثاقہ مضبوطی اس، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما جو، امر اللہ حکم کیا اللہ، بھی ساتھ اس، ان یوصلا یہ کہ ملایا جاوے، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیوں کر، تکفرون کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم مردہ کرے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر، الیہ طرف اسی، ترجعون پھیرے جاؤ گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے جس، خلق پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، لکم ما فی الارض واسطے تمہارے جو کچھ بیچ زمین، جمیعاً سارا،
ثم استوى پھر قصد کیا الی السمائی طرف آسمان فسواہن پس درست کیا ان کو سبع سات سماواتی آسمان و اور ہوا وہ بکلی سب شیئن چیز علیم جاننے والا وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کے ساتوں کو ٹھیک ٹھاک کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب میں آیت نمبر 26 تا 29 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دلائل کے ذریعے قرآن مجید کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے دوسرے طریقے سے معارضہ شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی وضاحت کرنے کے لیے اگر چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرنے سے شرماتا نہیں، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی مثال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کفار کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قانون کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولا، ترجمہ جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ یہاں فاسقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ فسق سے مراد ہے اطاعت الہی سے خروج۔ اطاعت الہی سے خروج کا ارتکاب عارضی طور پر اور وقتی طور پر مومنین سے بھی سرزد ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت الہی سے کلی خروج یعنی کفر ہے، اور اس کا ارتکاب کفار اور منافقین کرتے ہیں، اور یہ منافقین اور کفار کی ہی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خروج کرتے ہیں، چنانچہ یہ انہی کی صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ عہد یعنی وعدے، یہاں پر مفسرین نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمام مخلوق کو کی۔ حاضرین، اوامر سے مراد ہے وہ احکامات جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنا، اور نواہی سے مراد وہ کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد بھی لیا ہے جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا۔ پھر یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن مفاسدین اور کفار ان کو توڑتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نہیں کرتے اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں، زمین میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اور اس کا نقصان سراسر انہی لوگوں کو ہوگا، اور وہی لوگ خسارے میں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔
ان کا یہ عمل اللہ یا اس کے پیغمبروں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا۔ اگلی آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی ہی کہا ہے، لیکن جو قبر کی زندگی ہے اس کو دنیا کی زندگی میں ہی شامل کیا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ ہے اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو ہموار کیا اور انسانوں کے لیے اس میں ہر طرح کی چیزیں پیدا کیں، اناج اگائے، ضروریات زندگی انہیں فراہم کیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پہ دنیا آسمان پر تشریف لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمارے اوپر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آسمان کا ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ترجمہ اور زمین بھی آسمان کی مثل ہیں، یعنی زمینوں کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی مزید تائید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلماً کسی کی بالشت برابر زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے تحت اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔ یعنی اس جو آیت نمبر 29 میں ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظلماً کسی کی بالشت برابر زمین پر قبضہ کر لیا، قیامت کے روز اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم دنیاوی زندگی کے فائدوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کے ذریعے ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو منع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تاکہ اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں تو ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، وقت ہے، موقع ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ روز قیامت سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔